اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام مبارک صدیق ہے، لیکچرر کمپیوٹر سائنس ایٹ دی ہال مارک کالج حویلیاں۔ سیکنڈ ایئر کمپیوٹر سائنس کا کورس ہم نے سٹارٹ کیا تھا، جس میں چیپٹر نمبر 1 ہم پڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے چیپٹر نمبر 1 کا جو نام ہے وہ آپریٹنگ سسٹم ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کچھ ویڈیو لیکچرز میں نے ریکارڈ کر کے آپ کو دیے ہیں، آپ نے سننے ہیں، سمجھے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا آج کا جو نیکسٹ ٹاپک آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ملٹی ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹم۔ ملٹی ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے، اس لیکچر کے اندر ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ تمام اسٹوڈنٹ سے، تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو یہ ٹاپک اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ ملٹی ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے، اس کا میں آپ کو تھوڑا سا کنسیپٹ دیتا ہوں۔ اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا ملٹی پروگرامنگ آپریٹنگ سسٹم۔ ملٹی پروگرامنگ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا۔ ملٹی پروگرامنگ آپریٹنگ سسٹم میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ملٹیپل جابز ایک ہی ریم کے اندر ایکٹیو ہوتی ہیں اور ایگزیکیوشن کے لیے ریڈی ہوتی ہیں، ون بائی ون ایک ایک جاب کو سنگل سی پی یو کے اوپر ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس میں کنٹینٹ کو سوئچ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک جاب کو سی پی یو پروسیس کرتا ہے، پھر یوزر کی ان پٹ آؤٹ پٹ کی انٹریکشن کی بیس پہ، یوزر کی انٹریکشن کی بیس پہ ان کو سوئچ کیا جاتا ہے دوسرے پروسیس کے اوپر۔ اس طرح سے یہ پروسیس یعنی اس طرح سے لگ رہا ہوتا ہے یوزر کو کہ ایک ساتھ سارا کا سارا ورک ہو رہا ہے، حالانکہ ایک وقت میں ایک ہی پروسیس سنگل سی پی یو کے اوپر ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ ملٹی ٹاسکنگ بھی اسی طرح سے ہے، یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ملٹی ٹاسکنگ اور ملٹی پروگرامنگ دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے۔ یہاں پہ یہ پوائنٹ ہم کہیں تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا یا یہ غلط نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو ملٹی ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں سمجھانا چاہوں گا۔ ملٹی ٹاسکنگ از اے پروسیس in which the operating system performs multiple tasks simultaneously on a single processor CPU in such a way that creates impression of parallel execution۔ ملٹی ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹم کا ایک ایسا پروسیس ہے جس میں آپریٹنگ سسٹم ملٹیپل ٹاسک کو سملٹینیسلی ایک سنگل پروسیسر کے اوپر ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ کمپیوٹر کے اندر پروسیسر کتنے ہوتے ہیں؟ ون پروسیسر یوز ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ایک سے زیادہ پروسیسر اس میں نہیں ہوتے، ایک ہی پروسیسر ہوتا ہے۔ اس ایک پروسیسر کے اوپر ملٹیپل ٹاسک، ملٹیپل جابز یا ملٹیپل پروسیسز کو سملٹینیسلی ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، سملٹینیسلی ان کو پرفارم کیا جا رہا ہوتا ہے ان سچ اے وے، یعنی کہ ایک ایسے طریقہ کار سے کہ ایک ایسا امپریشن کریٹ ہوتا ہے جس میں پیرالل ایگزیکیوشن کا جو ہے وہ امپریشن کریٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ تمام کے تمام پروسیس، تمام کے تمام ٹاسک جو ہے پیرالل ایگزیکیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ پیرالل ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہے ہوتے بلکہ ان کے درمیان کنٹینٹ کی سوئچنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ کنٹینٹ بھی ورک کو بولتے ہیں، جابس کو بولتے ہیں، پروسیس کو بولتے ہیں یا ڈیٹا کو بولتے ہیں۔ یعنی ایک ڈیٹا آئٹم سی پی یو کے پاس ایگزیکیوشن کے لیے جاتا ہے تو اس لمحے دوسرا ڈیٹا آئٹم وہ فری ہوتا ہے، وہ ریم میں سیو ہوتا ہے، وہ اس پہ پروسیس نہیں ہو رہا ہوتا اسی لمحے، یعنی کہ ایک بہت کوئکلی نینو سیکنڈ کے اوپر جو ہے سوئچ کیا جا رہا ہوتا ہے تاکہ یوزر کو اس چیز کا محسوس نہیں ہو رہا ہوتا کہ کون سا پروسیس جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے اور کون سا پروسیس ویٹ میں ہے۔ یعنی یوزر کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ تمام کے تمام پروسیسز جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں۔ ملٹی ٹاسکنگ ڈز ناٹ مینس that the computer has multiple processor to execute multiple processes simultaneously۔ ملٹی ٹاسکنگ کا یہاں پہ یہ پوائنٹ میں دوبارہ سے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ایک ہی کمپیوٹر کے اندر ملٹیپل پروسیسر یوز ہو رہے ہوں گے، ملٹیپل پروسیسر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایک سنگل ہی پروسیسر ہوتا ہے، سنگل سی پی یو ہوتا ہے اور وہ ملٹیپل پروسیسز کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے سملٹینیسلی۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے اٹ مینس دیٹ the operating system switches the jobs so quickly on a single processor that the user thinks all these processes are executing in parallel۔ یہ پوائنٹ میں آپ کو اوپر بتا چکا ہوں، تو یہاں پہ میں دوبارہ سے رپیٹ بھی کر دیتا ہوں کہ کہتا ہے ملٹی ٹاسکنگ مینس that the operating system switches the jobs so quickly on a single processor۔ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ جابس کو بہت تیزی سے، بہت سپیڈ کے ساتھ، بہت فاسٹلی
سوئچ کر رہا ہوتا ہے، یعنی چینج کر رہا ہوتا ہے، ایک جاب سے دوسری جاب پہ، دوسری جاب سے پہلی جاب پہ سوئچنگ کا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے، اس لمحے سنگل پروسیسر کے اوپر یہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے، اور یوزر یہ تھنک کر رہا ہوتا ہے، یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ سارے کے سارے پروسیس ایک ہی ساتھ پیرالل ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ پیرالل ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہے ہوتے بلکہ سوئچنگ ہو کر ایک ایک پروسیس ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ ملٹی ٹاسکنگ کین بی آئیدر پری ایمپٹیو اور کوپریٹیو۔ ملٹی ٹاسکنگ جو ہے دو طرح سے ہوتی ہے، ایک پری ایمپٹیو ہوتی ہے، ایک کوپریٹیو ہوتی ہے، ان دونوں کو ون بائی ون ہم چیک کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہمارے پاس ہے پری ایمپٹیو۔ ان پری ایمپٹیو ورژن the operating system divides the CPU time and allocate one slot to each of the programs۔ پری ایمپٹیو ورژن جو ہے ملٹی ٹاسکنگ کا، اس میں آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ سی پی یو کا ٹائم ڈیوائڈ کرتا ہے، جس میں طرح آپ نے ٹائم شیئرنگ آپریٹنگ سسٹم میں پڑھا تھا، یعنی ٹائم شیئرنگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں آگے ملٹی ٹاسکنگ یا ملٹی پروگرامنگ کی کائنڈ جو آ جاتی ہے ٹائم شیئرنگ، وہ آپ کو اس میں یعنی کہ ٹائم شیئرنگ میں ٹائم شیئر کیا جاتا ہے، یعنی پری ایمپٹیو جو ورژن ہے اس میں سی پی یو کا جو ٹائم ہے اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے سلاٹس کی فارم میں، یا ٹائم سلائس کی فارم میں، یا ٹائم کوانٹم بھی کہا جاتا ہے اس کو، یعنی ٹائم کوانٹم جو ہے وہ ہر ایک پروگرام کو اسائن کیا جاتا ہے، الوکیٹ کیا جاتا ہے، اس ٹائم پیریڈ میں وہ جاب، وہ پروگرام یا وہ پروسیس ایگزیکیوٹ ہوتا ہے اور وہ سی پی یو کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے پروسیس تو وہ سی پی یو کو ریلیز کر دے گا، اگر وہ کمپلیٹ نہیں ہوا، ابھی اس نے ایگزیکیوٹ ہونا ہے، تو وہ دوبارہ کیو میں لگے گا دوبارہ ایگزیکیوشن کے لیے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے یہاں پہ کوپریٹیو۔ In cooperative multitasking, processes cooperate with each other to achieve simultaneous execution۔ کوپریٹیو ملٹی ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹم میں ٹائم کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، ٹائم کی ڈویژن نہیں ہوتی، یعنی ٹائم الاٹ نہیں کیا جاتا کسی بھی پروگرام کو، کسی بھی پروسیس کو، بلکہ سوئچ کے درمیان ان پٹ یا آؤٹ پٹ آپریشن کی بیس پہ یا یوزر کی ان پٹ کی بیس پہ یوزر کو انسٹرکشن کرتا ہے تو اس کی بیس پہ ان پٹ جو پروسیسز ہیں وہ سوئچ کر رہے ہوتے ہیں سی پی یو کے اوپر، اور اس طرح سے مختلف ایک سے زیادہ پروسیسز جو ہے وہ ایک ہی سنگل سی پی یو کے اوپر ایگزیکیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کے تھرو ورکنگ پرفارم ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ آپ کے پاس کوآپریٹیو آپریٹنگ سسٹم کہلاتا ہے۔ اس کی کچھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہیں۔ نمبر 1 پہ ہمارے پاس ہے ایڈوانٹیجز۔ ایڈوانٹیجز میں پوائنٹ نمبر 1 ہے ٹائم شیئرنگ۔ ٹائم شیئر کیا جاتا ہے، یعنی کہ سی پی یو کا جو ٹائم ہے اس کو مختلف پروسیسز پہ، بہت سارے پروسیسز پہ ٹائم کو شیئر کر دیا جاتا ہے اور ایکول چانس پرووائڈ کیا جاتا ہے ہر ایک پروسیس کو ایگزیکیوشن کے لیے۔ ہینڈلڈ ملٹیپل پروگرامز، اس پروسیس کے اندر یعنی کہ اس ٹائپ کے اندر آپریٹنگ سسٹم کی ہم ایک سے زیادہ پروگرامز کو ہینڈل کر سکتے ہیں سنگل پروسیسر کے اوپر۔ بیسٹ یوز آف کمپیوٹر ریسورسز، کمپیوٹر کی جو ریسورسز ہیں، اب کمپیوٹر سسٹم کے اندر بہت ساری ریسورسز اس کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، میموری کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، سی پی یو کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، کمپیوٹر کے ساتھ مانیٹر کا یوز ہو رہا ہوتا ہے، پرنٹر کا یوز ہو رہا ہوتا ہے، بہت ساری یعنی ریسورسز اور بھی ہیں جن کا یوز ہو رہا ہوتا ہے۔ اب کوئی جاب یا کوئی پروسیس ایسا ہوگا جس کو سی پی یو کی ریکوائرمنٹ ہوگی، اس نے ایگزیکیوٹ ہونا ہے سی پی یو کے پاس، کسی نے میموری میں اسٹور ہونا ہے، کسی نے اسکرین پہ ڈسپلے ہونا ہے پروگرام نے، کسی نے پرنٹر کی طرف جانا ہے پرنٹ ہونے کے لیے، تو اس طرح سے بہت سارے پروسیسز جو ہمارے پاس موجود ہوں گے، اس طرح سے بہت ساری ریسورسز جو ہوں گی ان کو ہم ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں۔ بیسٹ یوز، ہر ریسورس کو ہم جو ہے ڈفرینٹ پوائنٹ پہ یوز کر سکتے ہیں، یہ سارا کام آپریٹنگ سسٹم کا ہوتا ہے، وہ سارا کچھ مینیج کرتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈس ایڈوانٹیجز آف آپریٹنگ سسٹم۔ نمبر 1 پوائنٹ ہے لمیٹیشنز آف میموری۔ میموری بہت لمیٹیڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، میموری اگر کم ہے تو زیادہ پروسیسز اس میں سیو نہیں ہو پائیں گے۔ یہاں پہ مین میموری کی بات ہو رہی ہے ریم کی، اگر ریم جو ہے اس کا سائز کم ہے تو زیادہ پروسیس اس میں سیو نہیں ہو سکتے، تو پھر یہ ٹاسک اچیو کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، یا سسٹم جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے یا ہینگ ہو جاتا ہے سم ٹائم۔ لمیٹیشنز آف سی پی یو، سی پی یو کی سپیڈ کم ہے، ٹھیک ہے، سی پی یو جو ہے وہ کیونکہ سنگل سی پی یو ہوتا ہے، اس کے اوپر جب ایک سے زیادہ پروسیسز آتے ہیں ایگزیکیوشن کے لیے، اس کے اوپر بوجھ پڑ جاتا ہے تو اس سے بھی سسٹم جو ہے وہ ہینگ ہو جاتا ہے یا سلو ہو جاتا ہے، ورکنگ اس کی سلو ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے۔ سی پی یو ہیٹ اپ، یعنی نیکسٹ پوائنٹ آپ کا ہیٹ اپ ہے، سی پی یو کے اوپر جب برڈن ہوگا، سٹریس ہوگی تو وہ ہیٹ اپ ہو جائے گا، گرم ہو جائے گا، اس سے سی پی یو کا یا سسٹم کے خراب ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔
یہ کچھ ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز تھیں. اس سے پہلے آپ نے ٹاپک کو ڈیٹیل سے سمجھا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ٹاپک اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. بہت شکریہ آپ کا ویڈیو آخر تک دیکھنے کا. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.